فرما دے، کل اے سونے محبوب تو فرما دے، یا اللہ کیا فرماؤں؟ فرمایا هو اللہ احد، کہ جو رب ہے وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، کوئی اس کا برابر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ساتھی نہیں۔ جیسے کلمہ طیبہ میں پڑھا جاتا ہے لا الہ، کوئی الہ نہیں، الہ اس کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسے الہ کہا جاتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ میں ہم سب پڑھتے ہیں لا الہ، کوئی الہ نہیں، کون عبادت کے لائق ہے؟ الا اللہ، اللہ ہے۔ لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی الہ نہیں، مگر کون عبادت کے لائق ہے؟ الا اللہ، صرف اور صرف اللہ ہے۔ اللہ تعالی جل وعلا کے علاوہ نہ کوئی سجدے کے لائق ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، اور نہ کوئی کسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ جو اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کی کے لائق سمجھے وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالی جل وعلا تمام گناہوں کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ خالق کائنات جل وعلا شرک کو معاف نہیں کرتا، اور فرمایا کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، شرک کے نیچے نیچے، شرک سے چھوٹے چھوٹے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا کہ کسی کو اس کے برابر سمجھا جائے، کسی کو اس کی عبادت کے لائق سمجھا جائے۔ اللہ اس چیز کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایماندار ہو، بندہ مومن ہو، سارے گناہ کرے پھر بھی کافر نہیں ہوتا، زنا کرے کافر نہیں ہوتا، چوری کرے کافر نہیں ہوتا، جو بھی گناہ کرے کافر نہیں ہوتا۔ تو جب کافر نہ ہو، ایماندار رہے، اللہ ایماندار کو معاف کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کو معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن جب کوئی شرک کرتا ہے، اس کے برابر عبادت کو جائز سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت کرنا جائز ہے، اس کو عبادت، اس کی عبادت کر سکتے ہیں، اس کو سجدہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ غوث ہو، چاہے وہ قطب ہو، جس کو اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق سمجھا جائے وہ شریک ہے۔ اللہ شریک کو بھی معاف نہیں کرے گا، شرک کرنے والے کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سورۃ اخلاص یہ بتا رہی ہے، کہتے قل هو اللہ احد، اے محبوب تو فرما دے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پچھلی شریعتوں میں تعظیم کی نیت سے سجدہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں وہ بھی منع ہو گیا۔ نبی ہو، ولی ہو، غوث قطب اولاد ہو، جتنی بڑی ہستی بھی ہو، اس کو تعظیم کی نیت سے بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا، عبادت کی نیت سے بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ تعظیم کی نیت سے سجدہ کرنا انسان کو گناہگار کرتا ہے، عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا انسان کو کافر کرتا ہے۔ اس لیے کسی مزار پہ جائیں، کسی کی بارگاہ میں جائیں، کسی کو سجدہ نہیں کرنا، کیونکہ سجدے کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی جل وعلا کی ذات کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جو ذات ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ہم اپنے نبی کو بھی عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، کیونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ذات پروردگار عالم، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ تعالی جل وعلا کے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور میرا اونٹ پاگل ہو چکا ہے، اونٹ سرکش ہو چکا ہے، تو حضور اسے دم کر دے، یا اس کے اوپر نظر فرمائے۔ آقا کریم علیہ السلام سامنے ہوئے، وہ اونٹ پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا،
سرکار نے اشارہ فرمایا، وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کے سرکار کے قدموں میں اپنا سر رکھا، گھٹنے ٹیکے اور رونے لگا، کچھ عرض معروض پیش کی رحمت للعالمین کی بارگاہ میں، کیونکہ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں صرف انسان نہیں ہر مخلوق اپنی عرض لے کے سرکار کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور آقا صاحب کے سفارشی بان کے رب کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اونٹ عرض معروض کرنے لگا، کہتے ہیں حضور یہ میرا مالک بڑا ظالم ہے، چارہ کم ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، مجھے کھانے کے لیے کم دیتا ہے، یہ بڑا ظالم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اسے بلا کے کہا کہ جا اسے بیچ دے، جا اسے آزاد کر دے، جا اسے کھانے کے لیے اچھا رزق دیا کر، اچھا کھانا اسے کھلایا کر، اچھا چارہ اسے ڈالا کر، یہ جانور ہے، یہ تیرے ذمے ہے، تیری ذمہ داری ہے اس کے اوپر۔ اس بندے نے قبول کیا، چلا گیا۔ صحابہ کرام نے بات کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ آپ کی بارگاہ میں جھکا ہے، سجدہ کیا ہے، بڑا اس نے ادب اور احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، یا رسول اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے آپ کو سجدے کریں۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ کو سجدہ کریں، ہم آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ آپ کی تعظیم کی جائے اور آپ کو سجدہ کیا جائے۔ اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے یہ جملہ بولا، کہا کہ میرے صحابہ اگر خدا کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی، اللہ کی ذات کے علاوہ سجدہ کرنا کسی کو جائز ہوتا، عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرو۔ فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے عورتوں کو بھی سجدے کی اجازت نہیں دی۔ اگر رب کی ذات کے علاوہ سجدے کے لائق ذات ہوتی، اللہ تعالیٰ بیویوں کو، عورتوں کو حکم دیتا کہ فرما برداری کے اندر اپنے شوہروں کو سجدہ کیا، لیکن فرمایا اللہ نے وہ حکم بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق کائنات جل وعلا کی ذات کے علاوہ کوئی ذات سجدے کے لائق نہیں۔